دین سیکھا. کیا سیکھا رے بتا تو صحیح. تو بولے حضور ہمارے جیسے ہے, حضور کو علم غیب نہیں ہے, حضور حاضر و ناظر نہیں ہے, حضور نعوذ باللہ نہ ہم کو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں, حضور کسی کی شفاعت نہیں کراتے ہیں, حضور کو معراج نہیں ہوئی ہے, وہ خواب میں سو رہے تھے, سوتے سوتے دیکھ لیا ہے, کسی کی خبر میں حضور نہیں آتے ہیں. یہ سیکنڈ راؤنڈ کی تعلیمات ہے, یہ سیکنڈ راؤنڈ کا نقشہ ہے. تو پتا کیا چلا, پہلے گیا تھا تو دشمن اولیاء بن کے آیا تھا, دوسرے راؤنڈ میں گیا تو باقی رسول بن کے آ رہا. یہ اس کا دین ہے, یہ اس کا ایمان ہے, یہ اس کا ایک مذہب ہے, یہ اس کا اسلام ہے. مگر سنو اے مسلمانوں, جب ہم اہل سنت کے غلام جمع ہوتے ہیں, خدا کی قسم ہم باغیت تم رسول تم کو نہیں بناتے ہیں, دشمن غوث و خواجہ تم کو نہیں بناتے ہیں, بلکہ ہم تو جامع محبت پلا کر تمہارا ہاتھ مدینے والے رسول کے ہاتھ میں دیا کرتے ہیں. تمہیں پکڑتے ہیں, غوث و خواجہ سے ملاتے ہیں, تمہیں پکڑتے ہیں, علماء اہل سنت پکڑتے ہیں اور پیران کامل سے جوڑتے ہیں. کیونکہ مدینے والا رسول کہتا ہے, میرا آقا کہتا ہے, سارے نبیوں کا امام کہتا ہے کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہو تو میری اہل بیت تک پہنچ جا, مجھ تک پہنچ جائے گا, اور جو مجھ تک پہنچا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, یہ بہت خطرناک قوم ہے. اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے مول صاحب خالی ان لوگاں اکیلے کرتے, دوسرے لوگاں تو اچھے چھنا حدیث. پیارے بزرگ اور دوستو, بعض لوگوں نے کیا کیا, گاندھی جی سے ہندوستان لے لیا اور گاندھی جی کو لائٹ لے لیا. ان لوگوں نے بھی ایسی کیا, نبی سے حدیث لے لیا, نبی کی عظمت دل سے نکال دیا. یہ جتنے اہل حدیث ہیں ان کا عقیدہ ہے حضور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان پڑھ ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ان کی بدترین عقیدہ ہے کہ حضور ان پڑھ ہیں. ارے میں نے کہہ رہا ہوں بھائی, ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, میرے کو کہیں کو گھور کے دیکھا ہے, ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے حضور ان پڑھ ہیں, ان پڑھ ہیں. اہل حدیث نے اپنے قرآن کے ترجمے اس طرح کیے ہیں کہ ہم نے, اے نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں بڑا تعجب میں آگا, اور اوہو کیا حدیث ہے بھائی, صحیح دکھ رہا ہے انہیں. لیبو لگا لیا, صحیح بات کرے گی بولتا صحیح, صحیح باتاں پورے غلط کرتا, صحیح ایک صحیح بولتا, باقی کا سب غلط بولتا. بہت ڈینجر ہے. پیارے دوستو ذرا غور کرو, بولے حضور ان پڑھ ہے, پھر بولے حضور نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. گناہ کو معاف کر دیا مطلب کیا؟ میں اگر بول جائے بنگلور کے مسلمانوں میں نے تمہارا قرضہ معاف کر دیا, آپ بولیں گے مول صاحب لیے کب؟ بولیں گے نہیں. معاف کر دیا بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ لیے تھے, بغیر لیے کہ معاف کرے بولنا مناسب نہیں ہے. تو بولے اے نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے. کیا مطلب حضور گناہگار تھے؟ نعوذ باللہ. تو میں ایک بات بولا پوری جماعت کو, ارے دیوانے, اگر تو نعوذ باللہ حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا, تیرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سے نعوذ باللہ اگر گناہ ہوئے تو پھر ایسے نبی کا کلمہ پڑھتا اس کا ہی کو. صحیح بول رہا ہوں میرے بھائی. دیکھو آپ کے بچے کو ٹیوشن پڑھانا ہے, لوکل ٹیچر کو رکھتے, بولو نا. آپ کے مسجد میں امام ہونا ہے, امام صاحب ٹائی بن کے آتے, سوٹ بوٹ پہن کے آتے, رکھتے. ارے واہ, ٹائی والے امام کو نہیں رکھتے تو پھر گنہگار نبی کا کلمہ کہیں کو پڑھتے. ارے میں نے بولا اگر تو نہ ایسے نبی کا کلمہ پڑھ جو گناہوں سے پاک ہے, کیونکہ نبی اس کو کہتے ہیں جس کا کلمہ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہ نہیں بلکہ نبی اس کو کہتے ہیں 70 سال اگر کوئی کفر میں زندگی گزار دیا اور سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے تو 70 سال کا کفر نیکیوں میں بدل جائے. اس کو نبی کہتے ہیں,
اس کو نبی کہتے ہیں۔ ارے نادان، تو نے نبی تو کہا ہے، پھر گناہگار بھی کہا ہے۔ اگر نبی ہو تو گناہگار نہیں ہو سکتا، گناہگار ہو تو نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو امت کے گناہوں کو معاف کراتا ہے، امت کا کفر معاف کراتا ہے، امت کی خطا معاف کراتا ہے، امت کی سیاکاریاں معاف کراتا ہے۔ اب اس کو میں نے کہا ارے نادان، اگر نبی گناہگار ہے تو نبی کا کلمہ پڑھا کہیں، ایسے کا کلمہ پڑھ جو نیک ہے۔ اور اب ان کی جماعت کے عالم آئے تو بولتے حضرت بہت نیک ہے۔ امتی نیک ہو گیا، نبی گناہگار ہو گیا۔ تو میں بولا پھر نبی کا کلمہ کہیں کو پڑھا، حضرت کا پڑھ لے۔ کیسا پڑھے نقشبندی صاحب، نئے نئے باتیں بولتے آپ۔ بولا تیرے کو نہیں آتا تو ٹینشن کہیں کو لے رہا، میرے کو بول، میں سکھاتا ہوں۔ بولو، پڑھ لا الہ الا اللہ عبدالجلیل رسول اللہ۔ ارے مول صاحب، ارے میں بولا دیوانے، نبی گناہگار کا نام نہیں ہوتا، گناہوں کو بخشوانے کا نام نبی ہوتا ہے۔ اجی ذرا سوچو، انسان تو تم بھی ہے، انسان میں بھی ہوں، نمازی تو تم بھی ہے، نمازی تو میں بھی ہوں۔ جس طرح تم بھی انسان میں بھی انسان، ویسے ہی صحابہ بھی انسان ہیں۔ جس طرح تم اور ہم نمازی ہیں، صحابہ اکرام بھی نماز پڑھا کرتے تھے، تم بھی روزے رکھتے ہو، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، صحابہ بھی روزے رکھا کرتے تھے، تم زکوٰۃ دیتے ہو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، صحابہ بھی زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ لیکن ذرا غور کرو، ساری کائنات کے مسلمان ایک طرف، نبی کا بلال حبشی ایک طرف، بات کیا ہے؟ اے اللہ، ساری کائنات نماز پڑھ رہی ہے، بلال حبشی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن مولا دونوں برابر نہیں، ان کی فضیلت اعلیٰ ہے اور ان تم ادنا ہے۔ ساری کائنات کا مسلمان ایک طرف، بلال حبشی ایک طرف، مولا بات کیا ہے؟ تو رب نے جواب دیا ہے، ارے بندے سن، تو نے صرف نماز پڑھا ہے، تو نے صرف روزہ رکھا ہے، تو نے صرف تقوی اختیار کیا ہے، تو نے صرف پرہیزگاری کی ہے، بلال بھی نماز بھی پڑھا ہے، بلال تیرے جیسا روزہ بھی رکھا ہے، بلال نے حج بھی کیا ہے، بلال نے زکوٰۃ بھی دی ہے، بلال نے تقوی بھی کیا ہے، صحابی نے سب کچھ کیا۔ نماز عبادت کی وجہ سے صحابیت کا مرتبہ نہیں ملا، صحابیت کا مرتبہ آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھنے سے مل گیا۔ ذرا سوچو نوجوانوں، جو نبی کا چہرہ دیکھ کر صحابی ہو جائے تو پھر اس نبی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر گناہگار نام لے لے تو شفاعت کا مژدہ نصیب ہو جائے تو اس نبی کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا؟ ویسا نبی جو بلال حبشی کو صحابی کا درجہ دلا دے، حضرت ابو بکر کو صداقت کا درجہ دلا دے، حضرت عمر کو عدل و انصاف کا پیکر بنا دے، حضرت عثمان کو غنیوں کا سردار بنا دے، حضرت علی المرتضیٰ کو سیدوں کا آقا بنا دے، ولیوں کا داتا بنا دے، اپنی امت میں پیدا ہونے والے غوث کو ساری کائنات کے ولیوں کا سردار بنا دے، اور غریب نواز کو ہندوستان بھیجا کر 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھوا دے، ویسے نبی کے بارے میں یہ قوم نے لکھا ہے کہ حضور گناہگار تھے، اللہ ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا۔ ذرا غور کرو پیارے بزرگ، اور جو سارے گنہگار ہے تو کلمہ پڑھتا کہیں کو، رے بھائی نیا نبی ڈھونڈ لے، وہاں جا، یہاں کہیں کو بیٹھا، پتہ ہو میرے بھائی ہے نہیں، صحیح ہے نہیں ہے۔ ایک صاحب کیا ہے، شادی کرے، بیگم کو گھر میں لائے، لا کے روزہ رہے، کیا ہے جی تم کالے ہیں؟ دوسرے دن بولا، اے کیا ہے جی تم گڈے ہیں؟ تیسرے دن، اے کیا ہے جی تمہاں کو بالا نہیں ہے؟ چوتھے دن انہیں کھینچ کے ایک دیکھے بولی، اتنے آئے بات ہے تو لایا کئی گرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ارے جب بیوی میں عیب نہیں ڈھونڈا جاتا تو نبی میں عیب کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے میرے بھائی؟ ارے بیوی میں عیب ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے جسے محمد بنایا ہے اس میں عیب نہیں ہو سکتا ہے۔ محمد میں عیب نہیں ہو سکتا، محمد کہتے ہی اس کو ہے جو بے عیب ہو کر پیدا ہوا ہے۔ محمد اسی کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جس میں کوئی خطا نہیں ہے، جس میں کوئی لغزش نہیں ہے۔ اجی بیوی جو تمہارے گھر میں تمہاری چاہت و محبت بن کر آئے، وہ اپنے عیب سننا گوارا نہ کرے تو پھر اللہ نے جسے اپنا حبیب بنایا ہے،
کوئی اس کے عیب بیان کرے تو رب کیسے سننا گوارا کرے گا؟ اجی تمہارا نوکر جس کو تم نے گھر میں نوکری دے کر رکھا ہے، جس کو تم ماہانہ 10,000 تنخواہ دیتے ہو، اس کے تم عیب بیان کرو، وہ تم سے تنخواہ لے کے عیب سننا گوارا نہیں کرے گا۔ اجی جو ہمارا خادم ہے وہ عیب نہ سنے، جو نبیوں کا امام ہے وہ عیب کیسے سنے گا؟ اور کوئی اس کے عیب بیان کر کے پھر وہ مسلمان کیسے رہے گا؟ میرے کو تو بڑا تعجب ہوا، ان نبی کے عیب بھی بیان کرتا کہتے اور پھر بعد میں مسلمان بھی رہتا کہتے، بولا کچھ تو بھی ایک بول رہے ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ بہت خطرناک قوم ہے، بہت گیم کھیل کے مسلمانوں کے بیچ میں گھسے سو ہے۔ مسلمان خواب غفلت میں رہا، یہ گھس کے اندر اپنے کام پہچان لیا سو ہے۔ انہوں نے کہا کہ